السلام علیکم۔ میں دبئی گیا تو مجھے عجیب و غریب واقعات دیکھنے اور سننے کو ملے، پر ایک یہ واقعہ ہے جو میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ عجیب واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دنوں ہماری کمپنی میں ایک عجیب و غریب سی صورتحال چل رہی تھی۔ سبھی لوگ بے روزگار ہو رہے تھے۔ میں چونکہ ایماندار تھا، مجھے کمپنی کے مینیجر نے کہا کہ تمہیں مالک کے گھر میں ڈیوٹی پر بھجوا دیتا ہوں۔ مالک تمہیں کبھی بھی اپنی کمپنی سے نکالنا نہیں چاہتے، مگر کیونکہ کمپنی میں نقصان ہو رہا ہے اس لیے کمپنی میں زیادہ ملازمین کی جگہ نہیں، پر یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے گھر میں ملازم کی حیثیت سے کام کرو۔ میں نے کہا مجھے برتن دھونا نہیں آتے۔ ہنس کر بولا کہ پاگل انسان، تمہیں برتن دھونے کے لیے نہیں، ان کی بیٹی کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے گا۔ میں حیران ہو گیا۔ میرے دل میں اور دماغ میں وہ پرانی باتیں چلنے لگیں جو میں نے نوکر اور مالکن کے پیار کے قصے سن رکھے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن کی حفاظت کر کے میری زندگی کیسے بدل جائے گی۔ خیر سے میں بڑا خوش ہوا تھا۔ ایک عورت کی حفاظت کرنا مرد کے لیے کون سا مشکل ہے، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مالک کی بیٹی کبت کو اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت کیوں ہے۔ میں وہاں سے چل پڑا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے مالک کے بڑے سے بنگلے پر پہنچا دیا گیا۔ یہ بنگلہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، جو ایسا کوئی دیکھے تو بس خواب میں ہی دیکھ سکتا ہے، جیسے بنگلے میں حقیقت میں رہنے کا کوئی گمان ہی نہ ہو۔ مگر جب بنگلے کے مالک سے ملا تو بہت ہی سخت انسان تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے تو جیسے وجود میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ ہونے لگی تھی۔ بڑا اونچا لمبا قد، گنجا سر اور کالا رنگ۔ وہ آدمی مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے ملازمین کو اپنی بڑی بڑی جائیدادیں بھی دی تھی۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں مالک کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بناؤں گا، تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ عنایت ضرور کرتے تھے۔ مالک نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھ سے 2-4 باتیں پوچھیں اور پھر اس مینیجر کو اشارہ کیا کہ اسے اس کا کام سمجھا دو۔ چنانچہ وہ آدمی مجھے ایک بڑے سے کمرے کے باہر لے کر آ گیا۔ اس کمرے کے اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ بندوق چلا لیتے ہو؟ اس نے مجھ سے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی مالک، میں ایک ایسے علاقے سے ہوں جہاں بچپن سے ہی لوگوں کو بندوق چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہر قسم کی بندوق چلانے کی مہارت رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تھا تو بس پھر تم آج سے مالکن کبت کی حفاظت پر مامور ہو۔ اگر تم سے کوئی بھی بھول چوک ہو گئی تو یقین رکھنا کہ تمہاری جان خطرے میں ہوگی، اس لیے مالکن کی حفاظت میں کسی قسم کی غفلت کا اظہار مت کرنا۔ کام کو سمجھنے کے بعد میں اس تجسس میں تھا کہ میری نظر مالکن پر پڑے گی تو کیا ہوگا، وہ کیسی ہوگی، کیا بہت ہی خوبصورت ہے جسے اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ پھر مجھے مالکن کے کمرے کے باہر آخر حفاظت کرنے کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ کیا اس گھر میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ کوئی مالکن کے کمرے تک پہنچ جائے گا؟ میں اس بات پر بہت حیران ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ مالک کی اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن کسی بھی بیٹی کو اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں دی جاتی تھی جتنی کہ کبت کو دی جاتی۔ حالانکہ کبت غیر شادی شدہ تھی اور اس کے لیے کوئی ایسا باہر آنے جانے کا انتظام بھی نہیں تھا کہ یہ باہر گھومتی پھرتی ہو۔ وہ گھر میں رہتی تھی، پھر بھی اس کے اوپر اتنی سیکیورٹی کیوں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں مالکن کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات کار سے حاصل کر لوں گا، کم از کم مجھے تو پتہ چلے کہ ہم جس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کا مزاج کیسا ہے اور وہ خود کیسی ہے۔ لیکن آج مجھے یہاں پر کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے میں وہیں پر کھڑا تھا۔ کھڑے کھڑے مجھے شام کا وقت ہو گیا تھا۔ ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگا، آ کر کھانا کھا لو، تمہارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس آدمی سے 2-4 باتیں ہی کر لوں گا، یہ مجھے اس نوکری کے بارے میں کچھ تو بتائے گا۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں مالک کی بیٹی کا ذکر کیا۔ کہنے لگا، آج تو تم نے اس کے بارے میں بات کر لی، پر آئندہ ایسی بات نہ کرنا کہ تم کبت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو۔ وہ ایک بہت ہی شریف لڑکی ہے اور مالک اس کے بارے میں کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر اتنی سیکیورٹی کیوں؟ میں نے تحقیقی انداز میں پوچھا تو بولا، خود کو بھی مرواؤ گے اور مجھے بھی مارو گے۔ تم نہیں جانتے کہ اس بنگلے میں اس کا نام لینا بھی اس کی شان میں گستاخی کے برابر ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹا بن کر ہی رہ سکتے ہیں۔ کل کو اگر ہم پر کوئی مصیبت آ گئی تو ہمارے گھر والے تکلیف میں ہوں گے۔ آخر ایسا کیا ہے تو مجھے بتا ہی تو سکتے ہو۔
میری بات پر اس آدمی نے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور بولا، بس بات اتنی سی ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی بہت لاڈلی ہے، اس کا نام کبد ہے، پر اس کی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آج تک کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ اس پر اتنی زیادہ سیکیورٹی مالک کیوں لگاتا ہے۔ یہ بات صرف ٹائیگر کو پتہ ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ ٹائیگر سے بات نکلوانا کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا۔ ٹائیگر اس مینیجر کا نام تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ ٹائیگر کو زورت یعنی کہ کبد کے بارے میں ہر طرح کی معلومات تھیں، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ ٹائیگر خطرناک اور خوفناک انسان ہے، اس لیے میں اس سے نہ ہی بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں بات کرنے کی ہمت تھی۔ میں خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ ڈیوٹی پر واپس آیا تو میرے نتنوں سے تیز خوشبو ٹکرائی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کبد مالکن میری پشت پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور کہنے لگی کہ آخر میرے ابا نے میرے لیے ایک اور محافظ کا انتظام کر ہی لیا۔ بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے زیادہ عربی سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی ہی بات میری سمجھ میں آئی تھی۔ میں مالکن کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے نیو کوریا قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ایسی سرخی جس سے وہ گلاب کی کلی دکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خود بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے بال بچوں کی طرح لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ کہیں تیار ہو کر جا رہی ہے۔ ایک محافظ کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ مالکن جہاں بھی جائیں میں اس کا پیچھا کروں، میں اس کے ساتھ رہوں، ہر پل اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ پر میں اس سے واقف نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی۔ اس کی چال ہرنی کی سی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے میرے ایمان کا امتحان ہو رہا ہو۔ میں نے خود پر قابو رکھا، اپنی نظریں جھکا لی تھیں، پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اب وہ نیچے قدم بڑھاتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آرام سے دبے قدموں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس گھر کی سب سے نچلی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر کمرے کے اندر مالکن کو حفاظت کی ضرورت تھی تو کمرے کے باہر بھی تو تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے ٹائیگر نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے مالک کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ ان کے بچوں پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون ان کے گھر کو گھس آئے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ملازمین میں کون غدار ہو یہ بھی نہیں پتہ۔ تم نہیں ہو، اسی لیے تمہیں مالک نے یہاں کام پر رکھا ہے تاکہ تم کسی قسم کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو ظاہر ہے مخلص ہی ہوگے، آگے پیچھے تمہارا کوئی ہے نہیں۔ میں اس کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ مالک مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نیا ہوں۔ پرانے ملازمین اس گھر کی سیاست میں الجھ چکے تھے۔ باہر سے میں کبد کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہایت غصے سے چیختے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ میں اس کی آواز سن کر ڈر گیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت نظر آتی تھی، اس کی آواز اتنی ہی خطرناک اور بھیانک تھی۔ بولتی تو لگتا پورا حال لرز رہا۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کبد کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس نے مجھے شاید منع کیا تھا، اپنے پیچھے آنے سے روکا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لال ڈورے لہرانے لگے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ شاید مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسے ملازم اب کیا میری حفاظت کریں گے، میرے پیچھے سے چلے جاؤ۔ لیکن میری مجبوری تھی، یہ میری نوکری تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے ٹائیگر کو آواز دے دی۔ ٹائیگر تو اس کے ایک حکم پر حاضر ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک بیل بجائی اور ٹائیگر فوراً سیڑھیاں اترتا تیزی سے نیچے آ گیا۔ اس نے مالکن کو سلام کیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ کبد نے ٹائیگر کو کچھ کہا اور پھر ٹائیگر مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ ٹائیگر مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو تم یہاں پر نئے ہو، پہلا دن ہے تمہارا، اسی لیے تمہاری غلطی معاف ہے۔ دراصل کبد اپنے گھر میں تہہ خانے میں جاتی ہے اور یہ وہ صرف شام کے وقت میں جاتی ہے۔ یہ تہہ خانہ اس محل کے نیچے بنایا گیا ہے، مکمل محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کا خطرہ موجود نہیں۔ کبد ہر شام کو کچھ وقت اس تہہ خانے میں گزارتی ہے۔ تم تہہ خانے کے باہر رہ کر مالکن کا انتظار کر سکتے ہو، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ مالک کا بھی سختی سے حکم ہے کہ میری بیٹی جب تہہ خانے میں جائے گی تو اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی تم خود سوچو کہ تہہ خانے میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ شاید مالکن اپنی مرضی کا وقت گزارنا چاہتی ہو، اسی لیے تم تہہ خانے کے باہر رکو
اور ہاں، مالکن کو کسی بھی قسم کی بات کا جواب نہ دینا۔ انہیں ویسے بھی عربی میں بولنے کی عادت ہے۔ اگر تم ان کی کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ ہوئے یا تم نے کچھ غلطی کر دی تو تم پر ہی الزام آئے گا۔ سو ان سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پہلے میرے پاس آنا۔ مجھے ہر بات کا پتہ ہے، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، میرے سامنے پلی بڑھی ہے، اس لیے مجھے ہر قسم کی معلومات بھی ہے اور کبت کے مزاج کا بھی پتہ ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر چلا گیا اور مجھے ایک اور امید مل گئی کہ میں ٹائیگر سے دوستی کر کے کبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ ہی سکتا ہوں۔ ضرور وہ مجھے کوئی معلومات دے گا جس میں میں کبت مالکن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ویسے میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تہخانے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا تھا۔ یہ سسکیوں کی آوازیں کسی عورت کے رونے کی تھیں۔ کہیں مالکن نے میری طرح کی غریب مسکین لڑکی قید کر کے اسے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا؟ میں یہ بات سوچنے لگا تھا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن اپنے کمرے میں کسی کو سزا دے رہی ہو، کسی کو مار رہی ہو، پیٹ رہی ہو۔ یا اللہ، یہ امیر لوگ بھی کتنے سنگ دل ہوتے ہیں، میں دل میں سوچنے لگا۔ لیکن میں مجبور تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے کھڑا رہا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ اب تہہ خانے کا دروازہ کھلا، مالکن باہر نکلی، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ پہلے والی کبت نہیں تھی جو میں نے 3-4 گھنٹے پہلے دیکھی تھی۔ یہ کوئی اور ہی عورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے باعث اس کا کاجل پورے چہرے پر پھیل چکا تھا، لپسٹک بھی ہاتھ سے خراب کر چکی تھی، جبکہ کپڑے بھی عجیب سے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مزدوری کر کے باہر آ رہی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ میں مجبور تھا کہ اس کا پیچھا کرتا، اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس تہہ خانے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مالکن پریشان ہو جاتی ہے؟ اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کاجل بہنے لگتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل جب مالکن تہہ خانے میں جائیں گی تو میں ضرور دیکھوں گا کہ وہاں جا کر وہ کرتی کیا ہیں۔ پر یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ خود کسی کو سزا دے رہی ہیں، پر اب تو لگتا تھا کہ کسی نے مالکن کو مارا ہو۔ لیکن ٹھہری امیر باپ کی بیٹی جس نے صرف اس کے تحفظ کے لیے اتنے زیادہ ملازمین رکھے ہوئے تھے، وہ بھلا کیوں اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا یا ہونے دے گا؟ خیر، میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کے باہر موجود چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا نام بتا رہا تھا کہ وہ مالکان کے کمرے میں بنا اجازت کے جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوتا تھا وہ اس علاقے کا نہیں بلکہ کہیں باہر سے آیا ہے۔ میں نے جھپٹ کر بچے کو پکڑ لیا۔ بچے نے بڑے غصے والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ مجھے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مالکن کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مالکن نے مجھے غصے سے دیکھا اور اس بچے کو جھپٹ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر بچہ مالکن کو اور مالکن بچے کو جانتی تھی تو پھر اسے وہاں سے نکالنے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں ٹائیگر کے پاس گیا، اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ جلدی سے دوڑا اوپر آیا۔ بولا کہ یہ بات تو تمہیں اسی وقت بتانی چاہیے تھی۔ ٹائیگر نے مالکن کا دروازہ بجایا اور پھر اس بچے کو وہاں سے باہر لے کر آ گیا۔ ٹائیگر بڑا ہی پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا۔ مالکن چیخ چلا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹائیگر سے کہہ رہی ہو کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، تم کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ٹائیگر نے خاموشی سے مالکن کو واپس کمرے میں جانے کا کہا۔ اس بچے کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھے مالک نے منع کیا ہوا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے راز کسی کو نہیں بتاؤں۔ میں خود بھی ان کے تحفظ پر مامور ہوں، لیکن مجھے باقی معاملات بھی دیکھنا ہوتے ہیں، سو میں ہر وقت وہاں کھڑا رہنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا، پھر سوچنے لگا کہ کسی طرح ٹائیگر سے کبت کے بارے میں میری معلومات نکلواؤں۔ اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے، اس طرح سے تہہ خانے میں جاتی ہے۔ لیکن یہی سب کرتے اگلی شام کا وقت ہو گیا۔ آج بھی مالکن نے پھر سے اسی طرح کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
جیسے وہ کہیں رقص کرنے جا رہی ہو۔ میں نے دیکھا آج اس نے چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا، آدھا چہرہ نقاب میں، جبکہ اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور تہہ خانے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتی ہوئی تہہ خانے کے اندر چلی گئی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کے۔ وہی سلسلہ چلنے لگا۔ مالکن کی سسکیوں کی آواز باہر آنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج محل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی دعوت تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ضروری نوکر چاکر تھے۔ مالکن کے ساتھ اکیلا تہہ خانے تک میں ہی آتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ کیوں نہ میں آج اس تہہ خانے میں جھانک کر دیکھوں۔ آخر آج اس تہہ خانے کا دروازہ بھی خوش قسمتی سے اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز پیدا کیے بنا بھی اندر جھانکنے کے لیے جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ ہٹایا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ ایک عورت ایسا کام کر رہی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی تھی، لیکن میں مالکن سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی جو کہ ایک میت کی صورت میں نیچے لیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں ایک بڑے سے آدمی کی میت تھی اور مالکن اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لاش کئی سال پرانی ہو۔ میں اسے بتاتا چلوں کہ مصر کے قدیم لوگ اپنی لاشوں کو دفناتے نہیں تھے، بلکہ وہ انہیں نمک اور باقی مسالوں میں اس طرح سے بھگو کر رکھتے کہ وہ سالوں سال خراب نہیں ہوتی تھی۔ عیسائی آدمی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اور مالکن اس کی میت کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ پر یہ کون تھا؟ مالکن اس کے پاس جا کر روتی کیوں تھی؟ کیوں اپنا سر پیٹتی تھی؟ یہ ایک الگ معمہ تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اب مالکن بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والی ہے، میں وہاں سے فوراً باہر آ گیا۔ میں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ میں ٹائیگر سے کیا کہوں گا، ٹائیگر مجھے پوری بات بتا دے۔ اس ٹائم میں نے ساری باتیں سوچ لی تھی جب مالکن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو سب نوکر کھانا کھانے بیٹھے۔ ٹائیگر آج گپ شپ کے موڈ میں تھا، خوش لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بولا کہ مالک کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ کاروبار میں منافع کی وجہ سے مالک بہت خوش ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو ایک الگ دعوت دیں گے، ہم دوستوں کو مل کر بتائیں گے۔ میں نے کہا ٹائیگر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹائیگر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا۔ آج تو لگا تھا کہ ٹائیگر مجھ پر بہت بڑی کرم نوازی کر دی ہے، کیونکہ وہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا۔ اجازت لینے کے بعد میں نے 2-4 رسمی باتیں کی اور میں نے کہا دیکھو میں مالکن کی حفاظت پر مامور ہوں، لیکن مجھے مالکن کی عجیب و غریب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کل کو کوئی ایسا انسان آ گیا جس سے مالکن کو بچانا ہو، جیسے کہ وہ بچہ تھا جو کہ مالکن کو اچھا تو لگا، لیکن تم ان کے کمرے سے اسے نکال کر لے گئے تھے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب تک مجھے مالکن کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، میں ان کی حفاظت کیسے کر سکوں گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا اور بولا بات تو تم صحیح کہتے ہو، جب تک تمہیں مالکن کے بارے میں مکمل کہانی پتہ نہیں ہوگی تب تک تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم واپس اپنے ملک بھیج دیے جاؤ۔ تم بالکل صحیح کہتے ہو میرے دوست، میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ہر بات بتاؤں گا۔ میں اندر سے بہت خوش ہوا تھا کیونکہ میری ترکیب کام کر گئی تھی۔ پھر ٹائیگر نے مجھے ساری بات بتا دینا شروع کی۔ میں کبت کو بچپن سے جانتا ہوں۔ کبت ایک باغی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی ہمیشہ عزت کی تھی، لیکن پیٹ پیچھے اس کی ان باتوں سے بہت تنگ ہوتی تھی۔ مالک اپنے دشمنوں سے سخت طریقے سے نپٹتا تھا، پر کبت کو یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا باپ ظالم ہے۔ بس پھر ایک دن کیا ہوا، وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبت کو دشمن کے بیٹے سے پیار ہو گیا، اور دشمن کا بیٹا اس قدر خوبصورت تھا کہ کبت کے ہوش و حواس پر چھا گیا۔ کبت بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی۔ یہ بات جب مالک کو پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو ایک رات مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم خالد کو اپنے گھر بلاؤ، جب وہ گھر آ جائے گا میں اس سے بات کروں گا، اور ہاں اسے یہ کہنا کہ کسی سے یہ بات مت کہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کتنی دشمنی ہے۔
بیچاری کبت خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ میری شادی میرے پسندیدہ لڑکے خالد سے کروانے لگا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مالک نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ شام کو خالد کبت سے ملنے ان کے گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا۔ ظاہر ہے اس کے گھر والے بھی مالک کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی خالد اس گھر میں داخل ہوا، موت نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر مالک نے بے دردی سے اسے مارا تھا۔ کبت کو یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ وہ کسی دشمن سے محبت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ مگر کبت کیا کرتی؟ چیختی چلاتی دنیا کو بتاتی تو ظاہر ہے اس کا باپ بھی پھانسی چڑھ جاتا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو اپنی محبت پر قربان نہیں کر سکتی۔ کبت خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی، اور پھر صرف ایک ہی بات آخری خواہش کے طور پر اپنے باپ سے منوائی کہ وہ اس کی لاش کو ہمیشہ تہہ خانے میں رکھے گی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو پاگل ہوتا دیکھ کر اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن آج بھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بیٹی کسی دن کہیں بھاگ کر چلی جائے گی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی پر بہت سارے پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا پتہ کب کیا ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا، مالکن سے کسی بھی ایسے شخص کو ملنے نہیں دینا جو کہ مخالف قسم سے آیا ہو، یا پھر تم اسے پہچانتے نہ ہو، بھلے کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے تم ہمیں بتا دینا، کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے اندر کی باغی روح اب جاگ رہی ہے۔ کہیں اپنے باپ کا یہ راز وہ کسی کو بتا نہ دے۔ ثبوت کے طور پر اس کے پاس خالد کی میت بھی موجود ہے، وہ جب چاہے مالک کو شکنجوں میں لا سکتی ہے، لیکن مالک اب اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ خالد کے پیار میں پاگل ہو چکی ہے۔ اسی لیے مالک سوچتا ہے کہیں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ اپنی بیٹی کو زیادہ ملنے جلنے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنے دیتا۔ ہاں وہ جہاں جاتی ہے گھومتی پھرتی، کپڑے لیتی، خریداری کرتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ بس یہی ہے اس کی کہانی، اور تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر تو خاموش ہو گیا، پر میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گیا کہ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے، اور مجبور بھی، کہ زمانے سے لڑ کر اپنی محبت کو حاصل کرے تو بے حیا، اور اگر زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی عزت رکھ لے تو بے وفا عورت۔ پر سچ ہے کہ کسی حال میں دنیا خوش نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔